السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں۔ اب محدثین کی اصطلاح میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جب اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس عمل کو کیا بولتے ہیں؟ سماع ہوتا ہے جب استاد بولتا ہے اور شاگرد سنتا ہے، اور جب شاگرد بولتا ہے اور استاد کے سامنے وہ پیش کرتا ہے، استاد سنتا ہے اور غلطی نکالتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عرض کہتے ہیں۔ عرض، عین را ضاد۔ امام مالک کا طریقہ کیا تھا؟ عرض کا تھا، ٹھیک؟ یعنی وہ لیکچر نہیں دیتے تھے، ان کے سامنے صرف اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے اور وہ ان کی غلطی نکالتے رہتے تھے اور کنفرم کرتے رہتے تھے کہ انہیں آ گیا ہے۔ یہ طریقہ اپنی جگہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس طریقے میں؟ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، آپ نئی نئی چیز جو آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو خود کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ بالکل، اس طرح طالب علم میں قابلیت پیدا ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ آگے کتنا پڑھانے کے قابل ہو گیا ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طالب علم زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، لیکن اس میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ طالب علم بننے کے لیے ایک سرٹن لیول پھر آپ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب میں آہستہ آہستہ آپ کو اس لیول پہ لے جا رہی ہوں کہ جس میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہو اور میری توجیہ کم، تاکہ کل کو جب آپ پڑھانے کی کرسی پہ بیٹھے تو پھر آپ لوگ پورے فلوئنٹ ہو اور پورے کانفیڈینس کے ساتھ پڑھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سنانے کے اس پارٹ کو کلاس کا حصہ سمجھیں، یعنی یہ وقت گزاری نہیں ہے، یہ کلاس ہی کا حصہ ہے۔ اور اس طرح پچھلا سبق بھی انشاءاللہ ساتھ دہرائی ہو جائے گی اور مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ اس کتاب کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ چلیے پڑھیے۔ سحر فمتى يستفيد المسلمون من قدرة الله ومن سنة الله في نصر أوليائه والله قوي عزيز وكل قوة في العالم من قوته وكل عز في العالم من عزته ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ یمنا وهو سبحانه الملك الذي له ملك السماوات والأرض فالسماوات وما فيها له والأرض ومن فيها له وكل رزق في العالم من رزقه وكل علم في العالم من علمه وكل رحمة في العالم من رحمته وكل شيء بيده وكل شيء لا يخرج إلا من خزائنه كما قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم۔ شاباش، احسنتی۔ نیکسٹ۔ ثنا وخزائن الله واسعة مملوءة بكل ما تحتاجه الخلائق إلى يوم القيامة وكل ما تمتع به البشرية من الأموال والأرزاق والنعم لا يساوي ذرة مما في خزائن الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ نیکسٹ۔ میمونہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا۔ فرزین یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقض ذلك من ملکی شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم
قاموا في صعيد واحد فسألوني سأنے سأ فسأ برابر کے فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيأمن كلما زاد عمره زاد اسمه ويأمن كلما كثرت أوزاره قل استغفاره ويأمن لا يروعه ما يراه ويسمعه متى تفيق ومتى تخف بباب مولاك العزيز الغفور الرحيم. سیما إن قوة الناس لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسماوات والأرض والجبال، وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله ذرة بالنسبة لقوة الله، وقوة الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة الله، يعز بها من يشاء ويذل بها من يشاء ويهلك بها من يشاء والله بكل شيء عليم. ٹھیک نیکسٹ. مریم وبسبب ضعف الإيمان واليقين أصابتنا 3 آفات. الأولى أننا تأثرنا من قوة المخلوق فأصبحنا نخافه ونرجوه فأذلنا الله به. الثانية ذرا اس پیرے کو ایکسپلین تو کرو. اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلا جو سبب ہے ایمان کی کمزوری کا، جس کی وجہ سے جو ہے، اور یقین کی کمزوری کا جس کی وجہ سے 3 آفات آتی ہیں. اس میں سے پہلی آفت یہ ہے کہ بے شک ہم مخلوق کے جو قوت ہے اس کی وجہ سے اتنے اس سے مؤثر ہو جاتے ہیں، اس سے اثر لے لیتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے. فاصبحنا نخافه ونرجوه تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم انہی سے خوف کھانے لگتے ہیں، انہی سے ہم امیدیں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے. ویری گڈ. الثانية أننا كل يوم نترك باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. الثالثة أننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شيء فلا نرجوه ولا نخافه ولا نقف ببابه ولا نستقيم على أوامره. فكيف نستفيد من قدرته وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا. إن ذلك لا ينال إلا بكمال الإيمان والتقوى. ٹھیک ہے. نجمہ مشتاق وبسبب ضعف الإيمان وقلة التقوى وأصبحنا نخاف من المخلوق العاجز الضعيف المملوك وعرفنا قوة المخلوق وجهلنا قدرة الخالق العظيم وقوة الواحد القهار وعظمة الملك الجبار ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. سورۃ حج. شابش. پورا ہو گیا سبق؟ آگے چلے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الناس عندهم قوة المصنوعات واللہ عنده قوة المخلوقات وقوة المخلوقات التي خلقها الله اقوى واشد من قوة المصنوعات التي صنعها البشر وهذه وتلك لا تفعل شيئا الا باذن اللہ. ان الناس بے شک لوگ عندهم ان کے پاس قوت ہے المصنوعات کی. مصنوعات کیا ہوتی ہیں؟ مین میڈ چیزیں جو ہیں، مثلا کمپیوٹرز، بامبس، میزائلز. ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا نا الا ان القوۃ الرمی، رمی میں قوت بتائی گئی نا، تو رمی ہے پھینکنا، جیسے میزائل پھینکے جاتے ہیں، تیر پھینکے جاتے ہیں. تو
تو قوت المصنوعات کوئی بھی چیز جیسے بجلی بنائی ہے یا اور بھی چیزیں. واللہ عندہ قوت المخلوقات، یعنی مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سب کا مالک وہ ہے. وقوت المخلوقات، اور مخلوقات کی قوت، التی وہ جو خلقها اللہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اقوی زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، واشد اور زیادہ شدید ہے، من قوت المصنوعات التي صنعها البشر، اس قوت سے جو مصنوعات کی ہے جسے انسانوں نے بنایا ہے. یعنی انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ طاقتور چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں. یاد ہے پچھلے ویکس میں سے کسی ایک ویک میں ہم نے بلو ویل کی بات کی تھی جی، اس کی قوت کتنی ہے، اور صرف اس کے سانس لینے کی قوت کتنی ہے کہ جب وہ سانس اپنا باہر نکالتی ہے تو ایک بھاری بھرکم جیٹ جو ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا سورج کے اندر کتنی قوت ہے، اس کا کتنا ڈگری فارن ہائٹ ہے اس کا ٹیمپریچر. ایسی چیزیں نا تھوڑی تھوڑی ریسرچ کر لیا کریں اور تھوڑا ایڈ کر دیا کریں، تو نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بتائیں گے کہ سورج کی گرمی کی شدت کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم اسے ریلیٹ نہیں کریں گے نا اللہ کی کریشن سے، اور انسانوں نے کریشن کے بارے میں جو بھی نالج حاصل کیا ہے، جب تک ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے ہمیں وہ معلومات ہوں گی نہیں، تو ہم صرف الفاظ پڑھیں گے. تو میں صرف الفاظ نہیں پڑھانا چاہتی. مثلا بجلی جو انسان نے بنائی اس کی پاور کیا ہے، اور بجلی جو کڑکتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بناتے ہیں بادلوں میں، اس کی قوت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ میزائل جو ہم انسان پھینکتے ہیں، اور وہ جو شہاب ثاقب ہیں، اور جو آسمان سے ہوتے ہیں جنوں کے پیچھے، ان کی قوت کیا ہے، ان کی سپیڈ کیا ہے. ٹھیک. تو اس طرح کمپیرزن میں لے کر آئیں کہ کریشن ورس کریٹر، کہ دونوں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی قوت کتنی. قوت کے اندر اگرچہ پاور کا معنی ہے، لیکن اگر دوسرے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، انسان جو چھت بناتے ہیں ان کا کیا حال ہے، اور جو چھت اللہ نے آسمان کی شکل میں بنائی ہے وہ کیسی چھت ہے. اسی طرح اور مثالیں بھی آپ دیکھیں، انسانوں نے جو بلب لگائے ہوتے ہیں، جو لائٹس لگائی ہوتی ہیں، اور جو ایک ایک ستارہ ہے اس کی قوت آپ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں. پنکھے کی ہوا اور اے سی کی ہوا اور جو ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں ان کا فرق دیکھیں. ہوائی جہاز اور ایک پرندہ، انسان اتنے ملکی ہوائی جہاز بناتے پھر وہ آسمان پہ ہوتا ہے، اور کہاں اتنے سارے پرندے اتنے اڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل اتنے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بغیر فیول کے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ہمنگ برڈ کی ایک مثال دی تھی کہ آورز اینڈ آورز، یعنی کئی ڈیز وہ بغیر کھائے پیے اڑتا ہے، بغیر سٹاپ کیے، بغیر سوئے. تو کوئی بھی کریشن جس سے انسان بڑا ہی امپریسڈ ہے کہ اس نے بہت بڑی چیز کوئی بنا لی. بلڈنگز دیکھ لیں، ان کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے، جو میسیجز ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں اس کی پاور آپ دیکھیں، اور جو فرشتے میسج لے کے آتے ہیں اور وہ کتنا پروٹیکٹڈ ہے، اس کو کوئی وائرس نہیں لگ سکتا، اور جس طرح کاموں کی تقسیم ہوتی، تو دیر از نو کمپیریزن. انسان نے جو فیکٹریاں لگائی ہیں ان کا بلک آپ دیکھیں اور ان کا جو ویسٹیج ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کی شکل میں جو دودھ پیدا کرنے والے فیکٹریاں لگائی ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں بیچاری بھینس تو بھاگ بھی نہیں سکتی، اس کا اتنا وزن ہے، اس کی کیا زندگی، کیا انجوائمنٹ ہے. پھر دودھ بنا بنا کے اور ہم مزے سے پی کے سبحان اللہ یا الحمدللہ بھی نہیں کہتے. سارا وقت کھڑی ہے بیچاری، اتنی مشکل سے بیٹھتی ہے اور اتنی مشکل سے اٹھتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ انسان کی خدمت کرے. اس کی اپنی زندگی میں کیا چیز ہے؟ نہ اس کا انٹلیکٹ ہے کہ وہ غور و فکر کرے، کیونکہ غور و فکر کی قوت اس سے کتنا انجوائے کرتا ہے انسان. جب ہم امیجنیشن میں بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو تو پتہ شاید بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آتا ہوگا، یا اس کی اگر نظر کمزور ہو جائے تو کون ڈائگنوز کر سکتا اور کون اس کو اینک لگائے. اگر وہ سن نہیں سکتے تو کون سنا سکتا ہے. تو جتنی لذتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں
تو مخلوق تو نہیں اٹھا رہی، لیکن کس طرح وہ کتنا کم ویسٹ ہوتا ہے اس کا، اور وہ ویسٹ بھی کام آتا ہے. تو ان ادر وے دیر از نو پولوشن ڈیو ٹو گائے، بھینس، بکری. اور جو ان کی اسکن ہوتی ہے، جو ان کی کھال ہوتی ہے، جو ان کی ہڈی ہوتی ہے، جو ان کا خون ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری ہیئر اور بال، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے فائدے کی ہے. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنا کچھ بھی ایسی چیز نہیں چھوڑ کے جاتے جو انسان کے لیے تکلیف دے ہو. لیکن انسان جب ایک فیکٹری لگاتا ہے تو کتنا پولوشن لاتا ہے. فیکٹریوں کے ویسٹیج سے کتنی زندگی حرام ہوئی ہوئی ہے لوگوں کی. مجھے یاد ہے ملتان میں کھاد فیکٹری کا دھواں دور سے دیکھ کے مجھے ہول آتا تھا. اور کبھی کبھی ملتان کی فضا اتنی آلودہ سی ہوتی تو میں پوچھتی کہ آج کیا ہے ہوا میں، تو کہتے تھے کہ اب ہوا آج اس رخ کی چل رہی ہے تو فیکٹری کا دھواں جو ہے وہ شہر میں آ گیا ہے. تو ایک طرح سے سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے جن علاقوں کے قریب مین میڈ مصنوعات ہیں. لیکن کوئی چیز انسان بنا کے رکھتے ہیں، کوئی آرٹ، کوئی ڈیزائن، کوئی کریشن، تو کتنے زیادہ امپریس ہوتے ہیں، کتنے زیادہ. اچھا لڑکیوں کیلی گرافی بھی اچھی سی سیکھ لو. یہاں پچھلے دنوں میں گلاسکو میں گئی تھی، وہ آرٹ سے مجھے یاد آیا اور انسانوں کی تخلیقات اور مخلوقات سے. گلاسکو میں ایک گیلری میں گئی تھی، ایک میوزیم میں، تو وہاں پر اسلامک آرٹ تھا. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی شاید 8 بیڈ میں، مریم، اگر یاد ہو آپ لوگوں کو، تو اس نے نور آرٹس کے نام سے ایک بنایا، اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے وہ، اور اس کے ساتھ ایک اور ہیں بشارت، جن کے پاس جو بچپن میں ان کو ہم نے قرآن مجید بھی پڑھایا تھا اور ویسے بھی ان کے گھر بھی ہم رہے تھے. تو ان لوگوں نے مل کے تو ایک مین اسٹریم میوزیم کے اندر کیلی گرافی کی ایک گیلری بنائی، اور اس کے ساتھ ایک اور ہماری ختیجہ ستار اگر یاد ہو پڑھنے کے لیے آئی تھی اسلام آباد میں. بہرحال ان ساری بچیوں کی بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زبردست کوشش تھی. کچھ فوٹوگرافی بھی تھی اور کچھ اور بھی. بہت اصرار کے ساتھ مجھے لے گئے، کافی مصروف تھی میں، لیکن جا کے تو میرا وہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. اگرچہ اٹ واز اے ہمبل ایفرٹ، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کس سوچ سے یہ کام کیا نا؟ تو کہنے لگے کہ یہ دعویٰ کے پرپز کے لیے کیا ہے، کیونکہ نان مسلمز ہمارے پاس ویسے نہیں آئیں گے. تو ہم نے یہ سوچا کہ آرٹ کے نام پر اس ملک میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور آرٹ از دیئر ریلیجن. اور انہوں نے خوبصورت کیلی گرافی، حالانکہ انہوں نے کسی پروفیشنل سے نہیں سیکھی ہوئی تھی اور کوئی بہت زبردست بھی ایکسٹرا آرڈنری کیلی گرافی بھی نہیں کی ہوئی تھی، الا یہ کہ جو انہوں نے کہیں اور سے نمونے لے کے لگائے ہوئے تھے، ڈسپلے کیے ہوئے تھے. لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم آ رہے تھے، اور پھر وہ پوچھتے تھے اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا میننگ ہے. تو آئیڈیا جو تھا اس کے پیچھے اور جو تھنکنگ جو تھی، اٹ واز گریٹ. یعنی میں ان بچیوں کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ کیا. اور اب میں سوچی تھی کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ یہ آیت کیا لکھی ہوئی اور اس کا مطلب کیا ہے، تو میں پوری تفسیر کھڑے ہو کے وہاں کر دوں. اس سے زیادہ قرآن سکھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں سوچی تم لوگ بھی ایسا کوئی کر سکتے ہو، کوئی ہال ہائر کر کے، جیسے یوتھ کلب کی بچیاں ہیں، تو یعنی عوام کو، مین اسٹریم کے لوگوں کو لے کر آؤ. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ محنت کافی کرنی پڑے گی. یہاں اسلام آباد میں بھی اور خاص طور پہ لاہور میں جو آرٹسٹ وغیرہ ہیں یہ اپنی گیلریاں لگاتے ہیں، اور اس سے مین اسٹریم کے لوگ جب آئیں گے وہ پرنٹنگز دیکھنے یا وہ کیلی گرافی دیکھنے، تو آپ اسی میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو قرآن کی ایک بہت ہی زبردست دعویٰ ہو سکتی. تو انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی ایفرٹ ہو سکتی. بات یہی ہو رہی تھی کہ انسان جو کچھ بناتا ہے اس پر وہ کتنا فخر کرتا ہے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کی ایفرٹس کو سامنے لایا جائے، ان کو ایگزیبٹ کیا جائے. لیکن ہم اسی میں کھو کے رہ گئے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کتنے رنگ پیدا کیے ہیں، کس طریقے سے خوبصورت چیزیں سمندروں کے اندر بنائی ہیں. انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ وہیں سے آئیڈیاز لیے، نتھنگ اوریجنل. تو اس سحر کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو متاثر ہے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے، جو امپریسڈ ہے، تو اس سے نکل کے خالق سے امپریس کرنا ہے. ٹھیک. اب نیکسٹ وہ لائے گا مثال خود. فَهَذَا الْهَوَاءُ اللَّطِيفُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ، یہ لطیف ہوا جسے اللہ نے پیدا کیا. وَالَّذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْإِنسان،
اور وہ جو نہیں غنی ہو سکتا اس سے انسان. جعلہ اللہ بقدرتہ قوۃ مدمرۃ عاتیۃ. جعلہ اللہ بنایا اس کو اللہ نے بقدرتہ اپنی قدرت کے ساتھ قوتاً ایک ایسی قوت مدمرہ جو تباہ کر دے برباد کر دے عاتیۃً سرکش یعنی ہوا کی سرکشی جو ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے ہے. وریحاً شدیدۃ عقیماً اور ہوا جو شدید ہے بانجھ کر دینے والی جو پچھلی قوموں پہ پڑی. ارسلہ اللہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا. وسلطہا اور مسلط کیا اس کو علی قوم عاد قوم عاد پر. لما کفروا باللہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا. وکذبوا رسولہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا. فدمرت کل شیء بامر ربہا تو اس نے برباد کر دی ہر چیز اپنے رب کے حکم سے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم. سورۃ الذاریات 41-42. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. اور عاد میں ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانجھ کر دینے والی ہوا بھیجی. کسی چیز کو نہیں چھوڑا جس پر بھی وہ آئی مگر اس کو وہ سیدھا ہڈیوں کی طرح کر دیا. لقد دمرت اعداء اللہ اس ہوا نے اللہ کے دشمنوں کو برباد کر دیا. وحفظت اولیاءہ اور اس کے دوستوں کی حفاظت کی یعنی ان کو وہ ہوا نہیں پڑی. وہ نکل گئے تھے بستی سے. حالانکہ ہوا جب چلتی ہے تو اس کی لمٹ تھوڑی ہوتی کہ یہاں تک جانا ہے, جہاں تک اللہ چاہے اسے لے جائے. تو وہ جدھر نکل کے گئے تھے وہاں بھی چلی جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس سے محفوظ رکھا اپنے دوستوں کو. وذلک فی آن واحد اور یہ ایک ہی لمحے میں ہو گیا. بأمر واحد ایک حکم سے کن. فی مکان واحد ایک ہی جگہ پر. ان هذه قوة مخلوق واحد یہ صرف ایک مخلوق کی قوت ہے. کون سی مخلوق؟ ہوا. فکیف بقوة جمیع المخلوقات تو کس طرح ساری مخلوقات کی قوت التی یملکها اللہ العزیز الجبار وہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی جس کا مالک ہے جو زبردست ہے جبار ہے. وکیف بقوة اللہ اور کس طرح اللہ کی قوت لا یقف لها شیء جس کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. ولو اجتمعت لها الخلائق كلها اگرچہ جمع ہو جائے ان کے لیے مخلوقات ساری کی ساری. یعنی ایک مخلوق کی قوت اتنی ہے اگر ساری مخلوق اپنی اپنی قوتیں لے آئے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یا بندے تیری کیا قوت ہے, تو کہاں کھڑا ہوگا اگر تو نے اللہ کو ناراض کر دیا. ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے زبردست ہے. سورۃ ہود. ان ربک هو القوی العزیز. اب یہ جو قوم صالح کی بات ہے تو ان پر ایک چیخ آئی تھی تو آواز کی قوت آپ دیکھیں. وَكَذَلِكَ الْمَاءُ اور اسی طرح پانی الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ جس کو اللہ نے بنایا. وَالَّذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْإِنسَانُ جس سے انسان بے نیاز ہو نہیں سکتا, پیے بغیر جی نہیں سکتے. حِينَمَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے ان یغرق الارض ومن فیہا کہ غرق کر دے ڈبو دے زمین کو اور جو بھی ان کے اندر ہے. من ذا یردہ کون اس میں گرتا ہے, ومن ذا ینجو منہ اور کون اس سے بچتا ہے. یہ جو ہے نا وارد ہونا پانی پہ آنے کو کہتے ہیں. ان قوم نوح بے شک قوم نوح لما کفروا باللہ سبحانہ جس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کیا. وکذبوا نوحا اور نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. ماذا فعل اللہ بہم تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. سورۃ الاعراف 64.
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو نجات دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ سارے کے سارے اندھے لوگ تھے. وجمع اللہ ماء السماء وماء الارض لنصرة رسوله نوحا حين دعاه فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن كان کفر. وجمع اللہ، اور جمع کر دیا اللہ نے، ماء السماء وماء الارض، آسمان کے پانی اور زمین کے پانی کو اکٹھا کر دیا، لنصرت رسولہ نوحا، اپنے رسول نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے، حین دعاہ، جب اس نے اس کو پکارا، دعا کی، ودعا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو بدلہ لے، تو انتقام لے. ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، برسنے والے پانی سے. وفجرنا الارض عیونا، اور پھاڑ دی ہم نے زمین میں چشمے، فالتقى الماء، تو اکٹھا ہو گیا پانی، یعنی اوپر نیچے کا، علی امر قد قدر، اس حکم پر جس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اور ہم نے اس کو سوار کیا. وحملناہ علی ذات الواح، تختوں والی اور کیلوں والی پر، ودسر، تجری بأعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا. وَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ، اور جب کھول دے اللہ، هذه المياه، ان پانیوں کو، وَفَجَّرَ تِلْكَ الْعُيُونَ، اور پھاڑ دے ان چشموں کو، فَمَنْ ذَا يَرِدُهَا، تو کون ہے جو ان میں گرے گا، وَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهَا، اور کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا، وَمَنْ ذَا يَنْجُو مِنْهَا، اور کون ان سے نجات پائے گا. ان اللہ جل جلالہ بقدرتہ انجى المؤمنین، بے شک اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کے ساتھ مومنوں کو نجات دی. وَأَهْلَكَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ہلاک کر دیا. بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک پانی کے ساتھ. وَأَمْرٍ وَاحِدٍ، اور ایک حکم کے ساتھ. وَمَكَانٍ وَاحِدٍ، اور ایک جگہ پر. وَوَقْتٍ وَاحِدٍ، اور ایک وقت میں. اب آپ دیکھیں کہ جو ان کا سٹائل ہے نا، اس سے زبان بہت اچھی طرح آ سکتی ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ ریپیٹیشن بہت ہے اس میں. ماء واحد، امر واحد، مکان واحد، وقت واحد. اگر آج آپ گھر جا کے اپنی بہنوں سے کہیں ماذا وفعلتی، تو پھر تیار ہے اس کے لیے. آپ میں سے دو لوگ کھڑے ہو جائیں، ایک سوال کرے اور دوسرا جواب دے. یہ جو لکھا ہوا، وفرعون وقومه لما كفروا بالله جل جلاله وكذبوا موسى ماذا فعل الله بهم. ایک یہ بولے، دوسرا کہے لقد اخرجهم الله من جنات وعيون وساقهم حتى ادخلهم في طرق في قعر البحر فتح الله لموسى ومن معه من المؤمنين فدخلوا معه وخرجوا ثم تبعهم فرعون ومن معه فأطبقه الله عليهم فهلكوا جميعا. اگر اتنے مکالمے آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ کو میں لکھ کے دیتی ہوں کہ عربی بولنی آ جائے گی آپ کو. میں نے اسی طرح بولنی سیکھی تھی یاد کر کے. ہاں بالکل. ایک تو ابھی تو آپ کا سٹیپ چل رہا ہے نا جو آپ دیکھ کے مجھے سناتے ہیں. جب آپ لوگوں کی عبارتیں تھوڑی سی اور مستقیم ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس کتاب کی چھوٹی چھوٹی عبارتیں زبانی یاد کر کے تو بالکل کنورسیشن کے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، پھر سٹیج پر آ کے سب کو سنائیں گے. یعنی کہ سوال جواب کی شکل میں آپ لوگ ضرور تیار کریں. اس سے آپ لوگ کو عربی بولنے اگر ہے شوق کسی کو، کیونکہ بہت سے لوگ اس شوق کا بہت اظہار کرتے ہیں، ہم عربی بولنا چاہتے ہیں، لیکن اس شوق کی تکمیل کے لیے مطلوبہ محنت نہیں کرتے. تو آپ میں سے کسی کو ہے شوق؟ بہت شوق ہے نا بولنے کا، بس پھر میری نصیحت پر عمل کر لیں تو بولنا آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑا سا اور
تھوڑا سا اور ایفرٹ لگائیں گے تو عربی میں لیکچر بھی دے سکیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگ کی اتنی عربی امپروو ہو گئی تو پھر آپ نورا یونیورسٹی چلے جائیں ٹھیک مزید پڑھنے کے لیے. ریاض میں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ آپ یہاں آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو بتا سکتے ہیں کہ میلوں گاڑی چلتی ہے، اس میں ٹرین ہے، اس کے اندر انڈر گراؤنڈ بہت کچھ ہے، اور کوئی آدمی کا دخل نہیں ہے اس میں، سب عورتیں ہوتی ہیں اور سارے سبجیکٹس تقریباً ہوتے ہیں. کیونکہ عبدالعزیز تھا نا، اس کی بہن نورا کی یہ بنائی ہوئی اس کے نام پر، یا پھوپھی تھی ان کی شاید. بہرحال جب ایسے انسٹیٹیوٹس میں انسان پڑھتا ہے نا تو اس کا دماغ بھی سٹی کی طرح ہو جاتا ہے، بڑا بگ تھنکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلیے ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیتے ہیں. وہ فرعون اور فرعون وقومہ اور اس کی قوم، لما کفروا باللہ جل جلالہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، وکذبوا موسیٰ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا. ماذا فعل اللہ بہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. لقد اخرجہم اللہ من جنات وعیون اللہ تعالیٰ ان کو باغوں اور چشموں سے نکال لایا. وساقہم اور ان کو اس نے چلایا. حتی ادخلہم فی طریق یہاں تک کہ انہیں داخل کر دیا ایک ایسے راستے میں، فی قعر البحر سمندر کے درمیان. فتحہ اللہ لموسیٰ جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھولا تھا. ومن معہ اور جو ان کے ساتھ تھے، من المؤمنین مومنوں میں سے. فدخلوا معہ تو وہ ان کے ساتھ داخل ہو گئے. وخرجوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے اور نکل گئے. ثم تبعہم فرعون پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا. ومن معہ اور جو ان کے ساتھ تھے. فأطبقہ اللہ علیہم تو اللہ نے ان کو روک دیا. فہلکوا جمیعا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. الجمعان قال اصحاب موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون بے شک ہم پا لیے گئے، یعنی البتہ ہم اب پکڑے جائیں گے. قال کلا کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب مجھے راہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر کہ اپنے لاٹھی کے ساتھ سمندر پہ مارو. فانفلق تو پھٹ گیا. فکان کل فرق تو تھا ہر حصہ الطود العظیم ایک بڑی چٹان کی طرح. وازلفنا ثم الاخرین تو اس کے پیچھے ہم دوسروں کو لے آئے. وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین اور ہم نے موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو بچا لیا. ثم اغرقنا الاخرین پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نے. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے. فانجى اللہ موسیٰ وقومہ تو نجات دے دی اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو. واغرق فرعون وقومہ اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. بماء واحد ایک پانی سے، وامر واحد اور ایک حکم سے. ان ربک هو القوی العزیز ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا رب قوت والا زبردست ہے. فلما جاوز اللہ ببنی اسرائیل البحر جب اللہ نے گزار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، اصابہم العطش انہیں پیاس لگی. فدعا موسیٰ ربہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فماذا فعل اللہ لسقی هذا الجیش العظیم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا اس بہت بڑے لشکر کو پانی پلانے کے لیے. فی تلک الصخراء الملتہبہ اس بھڑکتے صحرا میں، ملتہب لہب سے یعنی اتنا گرم صحرا تھا اس کے اندر. اور ملتہب اس لیے بھی کہا گیا نا کہ صحرا میں جو ریت ہوتی ہے دور سے بعض اوقات اتنی چمک رہی ہوتی ہے جیسے کوئی انگارے دہک رہے ہیں، جلتے صحرا میں کہہ لیں آپ اس کو. لقد فجر القوی القدیر المیاہ العذبۃ من تلک الحجر القاسیۃ اکراما ونصرۃ لموسیٰ ومن آمن معہ کما قال سبحانہ. البتہ تحقیق فجر پھاڑ دیا، القوی قوی رب نے، القدیر قدرت والے نے، المیاہ العذبۃ میٹھے پانی کو، من تلک الحجر اس پتھر سے، القاسیہ سخت، اکراما عزت کرتے ہوئے، ونصرۃ اور مدد کرتے ہوئے، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، ومن آمن معہ اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کما قال سبحانہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی حیرت کی بات یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قوی اور قدیر ہے، ایک پانی کو پتھر بنا دیا اور دوسرے پانی سے چشمہ نکال دیا. اور یہ کیا تھا؟ دونوں ہی موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے اکرام اور نصرت، یعنی اپوزٹ ایکشن لیکن دونوں ہی ان کی سپورٹ کے لیے. کما قال سبحانہ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا اس پتھر پر عصا مارو. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تمام لوگوں نے یا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد کرنے والے بن کے نہ پھرو. استاذہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنے خالق کی خاطر اپنے آپ کو جتنے بڑے ڈینجر میں ڈالتا ہے اتنی زیادہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور وہ آتی ہے. اور جیسے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی نصرت پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ جو جمیع المومنین ساروں کا جمع ہونا اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، وہ اتنی زبردست چیز تھی. تو اگر سب اجتماعی طور پر سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈالیں گے، جیسے یہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ہے، تو اتنی زیادہ بڑی اور اپوزٹ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے. بالکل. اور آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل ابھی کوئی بہت صاحب علم نہیں تھے، کوئی بہت بڑے ان کے اندر علماء نہیں تھے، وہ غلام قوم تھی، ابھی تو اتنا ان کے اندر کوئی ایمان اور تقویٰ بھی نہیں تھا. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے بات مانی اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے ان پر اعتماد کرتے ہوئے، اور بیچ میں اللہ نے ٹیسٹ بھی کر لیا کہ جب وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، پیچھے سے فرعون نظر آیا اپنی قوم کے ساتھ، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اوہ ہو ہم تو پکڑے گئے، ہمیں کہاں لے آئے تم، اب تو تم مرواؤ گے ہمیں. لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے چل پڑے تھے تو اللہ کی مدد آ گئی. اس کے اندر بھی بہت حکمت کی بات ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کی ساری کمزوریوں کے باوجود ان کی مدد کی. آج ہماری قوم یعنی امت مسلمہ میں بھی بہت سی کمزوریاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی کچھ چیزوں کی اصلاح کر لیں تو بہت بڑی بڑی مدد اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے. استاذہ اس میں جو ایک اور بات کہی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی مومنوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ پیش آ رہا تھا، اس کے شوہر کی جاب کا بالکل اتنی مشکل ہو گئی، تو میں نے اسے بار بار میں انہیں یہی بات کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور وہی جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا کہ آپ جس طرح مجھے بتا رہی ہیں نا ایسے اللہ تعالیٰ کو بیان کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ سب کے گھر کے لوگ اکٹھے ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ آج ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اور نوافل پڑھتے تھے، پھر اللہ سے رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے نا سب کچھ. تو کہتی ہیں کہ تقریباً ظہر سے پہلے غالباً یا اس کے بعد وہ فون آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ سالو ہو جائے گا، اور ان کے شوہر کی جاب جو بظاہر لگ رہا تھا کہ بس اب گئی کہ گئی. تو یہی والی بات ہے کہ ہم اس طرح پکارتے ہی نہیں ہیں. ہم جب لوگوں کے سامنے قصے لے کے بیٹھتے ہیں تو رو رو کے بتاتے ہیں مظلومیت کی داستانیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس طرح کبھی بھی نہیں روئے. یقین کی کمی ہے نا، اور پھر لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے. یہ آپ نے بہت ہی اچھا نسخہ بتایا کہ جس طرح مجھے بتا رہی ہیں اسی طرح ہی بتا دیں، یعنی اس سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن اتنا ہی کر لیں تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. استاذہ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جو ہم لوگ ہیں انسان بہت زیادہ کریشنز بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے جب میں الہدا نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے میں موویز جب دیکھا کرتی تھی اور ریویوز، تو ایک جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا تھا ہم ہالی ووڈ موویز کو دیکھتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں جو ریئل لائف میں پاسبل نہیں ہوتی، اور پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں اگر یہ مووی میں پاسبل ہے پھر ریئل لائف میں بھی ہے.
تو ہم پھر ان پہ بلیو کر لیتے ہیں، ہاں یہ لوگ تو بہت زبردست آسم کریٹ کر سکتے ہیں، سائنٹسٹ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ والا بلیو ہمارا اللہ پہ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا، تو وہ پھر ہم مانگتے نہیں، ہمارا بلیو ہی نہیں ہے، ہم خود سے ازیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوگا نا کہ ایوری تھنگ از پاسبل فار اللہ، تب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں گے، اور پھر ہم دعا میں بھی ہماری وہ کوالٹی آئے گی. بالکل صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ ماں سے زیادہ اپنے بندے کے لیے مہربان ہے. لیکن کس کے لیے مہربان ہے، کس کی سنتا ہے؟ مثلا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تو ہم بندوں کے ساتھ مہربان ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اس کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے کئی گنا، ان لمیٹڈ گنا ہم پر زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. لیکن ساری بات ہی کہ ہم بندوں کی غلامی سے ہی باہر نہیں نکلے، نہ ان کے خوف سے اور نہ ان کی محبت سے اور نہ ہی ان کے روب سے. تو جب تک ہم اس سے آزاد نہیں ہوں گے ہماری توحید بھی خالص نہیں ہوگی، اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی. ایک اور مجھے یہاں لگ رہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کے اکرام اور ان کی نصرت کے لیے، تو اپنے اولیاء یا اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس قدر یعنی اس حد تک یعنی وہ کر لیتے ہیں کہ ان کی خاطر بدلہ لیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی خاطر. تو یہ بھی اس میں بھی ایک بہت بڑے اکرام کی بات ہے، اور ہم اس محبت کو محسوس ہی نہیں کرتے. کہ ایسے کیوں نہیں ہوتا نا کہ ہم لوگ کیوں اللہ پہ بلیو نہیں کرتے. تو اب جب دوستوں وغیرہ سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے، کہ ہم نے دعا کی ٹھک قبول. تو ہم لوگ اس کوشش میں پڑے رہتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم لوگ یقین نہیں آتا. اور جب ہم کسی دوسرے کو اپنے انسانوں کو جب اپنے پرابلمس بتاتے ہیں نا، تو وہ یا تو ہاں کر لیتے ہیں، ایک بھڑاس نکل جاتی ہے ہماری، اگلا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلتا. لیکن یؤمنون بالغیب نہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وہی نا، ہمارا گمان نہیں ٹھیک، ہمارا گمان ٹھیک ہو جائے تو سب سیٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکم کے مطابق چلے اور جو ہم نے کہا وہ کر دے. یہ تو نہیں ہے قبولیت کا مطلب. اللہ تعالیٰ تو اپنی حکمت کے مطابق قبول کرے گا جو واقعی ہمارے فائدے کی ہو چیز. انہوں نے بات کی نا کہ ہم لوگ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یونیورسل اوپر ایک بڑا میگنیفائنگ گلاس اور سب کچھ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں، اور ہم لوگ اس کے بغیر ہی اتنا کچھ دیکھ لیتے. وہی مطلب ہم لوگ تو اپنے دیکھ کی ضرورت نہیں. کل ایسی کوئی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون کی مطلب شی از ناٹ ایجوکیٹڈ، تو ان کی ہر بار وہ جو بکری لاتی تھی تو وہ بکری دودھ نہیں دیتی اور وہ مر جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو اتنا اس کا صدمہ لگ گیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پریشان ہو گئی. تو کل میری بات ہو رہی تھی تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ مطلب یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کی قلت سے آپ کہتے ہیں. تو مجھے امیڈیٹ رسپانس مل رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ والی باتیں جو ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل والی باتیں، یہ انٹلیکچوئل باتیں ہیں، یعنی یہ تھوڑا سا اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کرو. تو پھر ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے if it is intellectual. اور ورنہ لوگوں کو ان کی وجہ سے ایک اصول ہے نا فقہ، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. ہم اس وقت کلاس میں تو انٹلیکچوئل لیول پہ بات کریں، لیکن اگر یہی بات ہم نے ان پڑھ جاہل سے کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ آج جو میں نے کہا نا کہ اگزامپلس ڈھونڈیں، مین میڈ بجلی اور آسمانی بجلی اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، انسانوں کی فیکٹریاں اور اللہ کی فیکٹریاں. تو اسی طرح ان لوگوں کے لیول پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ جانتے ہوں. تو غور و فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز پڑھیں تو پھر اس کے مطابق مثالیں ڈھونڈیں اپنی عملی زندگی میں. نہ سمجھ آئے تو کثرت سے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سمجھا دے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کبھی وہ صبح سے ظہر تک صرف بیٹھ کے استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے کہ اس کا کیا حل ہے. حالانکہ کتنے بڑے عالم تھے. اور وہ جو عقیدہ واسطیہ کا تو آپ نے پڑھا تھا کہ ظہر سے عصر کے بیچ میں شاید انہوں نے پوری کتاب لکھ دی تھی جو ہم نے کئی دن میں ختم نہ کی. تو یہ ہے کہ لیول ہوتا ہے نا، لیکن جتنا مرضی آپ کا بڑا لیول ہو اس کے باوجود آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ایک چھوٹی سمجھ والے کو بھی اور ایک بڑی سے بڑی سمجھ والے کو بھی.
ایسے لوگوں کو اگر اور کچھ نہ ہم دے سکیں تو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے اور مانگ لے، بکریاں ختم تھوڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. جو ابھی یہ بات کر رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ واقعی میں ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگے نا. مجھے یاد ہے کہ میری چھوٹی بہن تھی، تو جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. تو میرا چپس کھانے کا دل جا رہا، تو میں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے چپس مانگوں گی. تو میری بہن کہتی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے چپس مانگنی ہے. تو میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیں گے نا. تو میں نے صرف یہ چھوٹی سی بات کہتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنے لگی ہو، یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے. تو مجھے تب یہ سمجھ آیا تھا، اور جب میں یہ پڑھی تھی نا، میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی باتیں ہوں یا بہت بڑی بڑی دعائیں ہوں تو ہم کہیں جی یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، یا یہ ہم کہیں وہ روایتی طور پہ بس کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بس یہ قبول کر لیں، یا یقین نہیں ہوتا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے ہمارے لیے. بالکل صحیح. استاذہ آج اتنا زبردست یہ چیز لگ رہی ہے کیونکہ پچھلے کوئی 1-1.5 ہفتے سے میرے اوپر پریشر سچویشن جو ہے نا بہت زبردست بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے کافی کچھ سننے کو مل رہا تھا کہ یہ کام یہ تو تم کر ہی نہیں سکتی، یہ تو اتنے سالوں سے چل رہا ہے، یہ تم کیسے کر سکتی ہو، یہ نہیں. تو ملٹیپل جگہ پہ ذمہ داریوں کے لیے مجھے یہ سننے کو ملا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم بھی کہہ رہی تھی نا کہ یہ تم کہاں ہمیں لے کے آ گئے ہو، اور مطلب وہ مسٹرسٹ اور وہ والی فیلنگ، تو مجھے یہ فیلنگ چل رہی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو اگر ہم یہ سوچ کے غوطہ لگا دیں، اب جیسے مجھے یہی فیلنگ ہو رہی ہے کہ غوطہ بندہ لگا دے، رسک لینا ہی پڑے گا، رسک لے لیں، رسک نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کر دیتا ہے. کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا تو بنی اسرائیل گھر میں بستروں میں پڑے سوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے ان کے لیے. ان کو وہاں سے ہر چیز چھوڑ کے تو سمندر کے بیچ میں اترنا ہی تھا، تب مدد آنی. کتنا بڑا رسک تھا، بہت ڈرنے والی بات تھی. دونوں طرف ٹھاٹے مارتے سمندر، وہ کسی وقت واپس مل جائے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا، وہاں تک تو جانا پڑے گا، تب دشمن سے بچو گی. تو ہم وہ جو ہمارے حصے کا کام ہوتا ہے نا رسک لینے والا، وہ نہیں کرتے، اپنی کمزور ہمتوں کو دیکھتے ہیں. اور ویسے ہی ہم لیزی ہیں، کچھ کرتے نہیں. ان کو پہلے تھوڑی یہ بتایا گیا تھا کہ تم آ جاؤ گے، پھر اس طرح موسیٰ کریں گے، پھر سمندر اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ تم نکل نہیں جاؤ گے، اور تمہارے دشمن کو ہم ڈبو دیں گے. نہیں، ان کا کہ چلو. تو ہمیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کو پورا کرتے جانا چاہیے. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے اور رسک لینا ہے. یہاں پہ حضرت موسیٰ کا یقین ہے نا وہ بہت زبردست ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اور اسی طرح سے میں نجمہ کے ساتھ جب کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کورس کا نا سارا ہم خود اٹھائیں گے، جو بھی اس کے پر خرچ ہوگا، اسپانسر سارا. تو میں نے ان کو حیرت سے دیکھا اور میں نے کہا ہیں، کہتی ہے میں نے تھوڑی کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے. تو الحمدللہ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی الحمدللہ مدد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حیرت ہو رہی ہے. اور وہ مجھے کل یاد کروا رہی تھی نا کہ اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ لیڈر کو، کہ وہ جب ہم خود ڈاما ڈول ہیں تو ظاہر ہے جو ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جناب، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. ایمان بڑا، ایمان میں اضافہ ہوا الحمدللہ. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.